کئی سالوں کے بعد اسلام آباد میں ایسے وقت میں دھماکہ ہوا ہے کہ جب افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے معاملات سلجھانے کے لیے دوست ممالک برادر ملک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اب ترکیہ کا وفد بھی اسلام آباد آ رہا، اور ایسے میں یہ دھماکہ ہو جانا، اس کی ٹائمنگ کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد پیغام کیا پہنچانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں عباس صاحب، صاف لگ رہا ہے کہ پاکستان کی کوششوں کے باوجود کہ پاکستان اور افغانستان اچھے ہمسایوں کی طرح رہیں، بھائیوں کی طرح رہیں، اور ایک دوسرے پر جو ان کا انحصار ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین خوشگوار تعلقات ہونے چاہیے. لیکن کوئی نہ کوئی گروہ ہے افغانستان کے اندر جو نہیں چاہتا کہ یہ حالات بہتر ہوں، پاکستان بھی ترقی کرے، افغانستان بھی ترقی کرے، اور دونوں ملکوں کے عوام کا بھلا ہو. سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی جو خدمات ہیں افغانستان کے لیے، افغانستان کی آزادی کے لیے، افغانستان میں ایک افغان عوام کے حکمرانی کے لیے، غیر ملکی سازشوں سے بچانے کے لیے، غیر ملکی قبضے یا مداخلت سے بچانے کے لیے، اس کو کس طرح سے نظر انداز کیا جا رہا ہے اور کس طرح فراموش کیا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے دو ملک جو ہمیشہ ایک دوسرے کے دوست رہے ہیں اور چھوٹی موٹی تلخیوں کے باوجود انہوں نے کبھی آپس میں لڑائی مول لینا مناسب نہیں سمجھا. دو جنگیں جب ہوئیں 65 کی 71 کی، تو افغانستان کے تعلقات بھارت سے بہتر تھے، اچھے تعلقات تھے، لیکن ہمیں یہ اندیشہ نہیں تھا کہ افغانستان ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپے گا. کسی قسم کا فکر ہمیں نہیں تھی، اسی لیے وہ جنگ ہم نے بڑے اطمینان سے لڑی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جنگ ہو چکی ہے، اور اس جنگ میں پاکستان کا پلڑا بھاری رہا ہے. پاکستان نے شکست دی ہے جس کا اعتراف پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے، ٹرمپ کر رہے ہیں، امریکہ کر رہا ہے. اس وقت افغانستان کا بھارت کے ساتھ کھڑا ہونا، یا بھارت کی کسی سمجھنا چاہیے پشت پناہی کی وجہ سے یا ترغیب کی وجہ سے پاکستان کے لیے مشکلات کھڑا کرنا عجیب و غریب صورت ہے. لیکن پھر بھی ہماری کوشش تو رہی ہے اور ہونی چاہیے کہ یہ تعلقات پھر سے استوار ہوں، مذاکرات کا ڈول دوبارہ ڈالا جائے، اور ہم سے اور افغانستان سے جو قطر کو توقعات ہیں، ترکیہ کو توقعات ہیں، وہ دونوں ملک اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں. افغانستان کو امن کی ہم سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ وہاں کے عوام جو پچھلے 50 سال سے جن مشکلات کا شکار ہیں، 45 سال سے، بلکہ اس سے پہلے بھی، تو ان سے نجات حاصل کرنا ان کے لیے ضروری ہے. پاکستان تو الحمدللہ وہاں ادارے بھی ہیں، وہاں کوئی سسٹم بھی ہے، وہاں کوئی ترقی کے ثمرات سے لوگ مستفید بھی ہو رہے ہیں. افغانستان میں تو ایسی صورتحال نہیں ہے. افغانستان کے عوام کا زیادہ حق ہے امن پر، ترقی پر، خوشحالی پر، اچھے مستقبل پر. تو یہ جو اس وقت یہ دھماکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عناصر یا افغان گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ صورتحال مزید بگڑے، افغان عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو، کیونکہ پاکستان کتنی دیر صبر کرے گا، اور پاکستان کے پاس آپشن کتنے چھوڑے گئے ہیں، کیا آپشن باقی رہ جائے. یہ بنیادی سوال ہے ارشاد صاحب، یہ بنیادی سوال ہے. ایک واقعہ انڈیا میں ہوا، ابھی تک معاملہ وہ مشکوک ہے کہ وہ گیس سلنڈر کا واقعہ تھا یا کوئی دہشت گردی کا واقعہ تھا، فالس فلیگ آپریشن تھا، تو اس کا کیا مقصد تھا. آج ہمارے ہاں واقعہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کو لڑانا مقصود ہے، تو کیا بھارت اگر یہ سارا پیچھے ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہی ہے، تو بھارت کیا افورڈ کرتا ہے ایک نئی جنگ، ایک نئی لڑائی، اور کیا اس طرح سے بھارت اپنی خفت مٹا سکتا ہے؟ دیکھیں، بھارت نئی جنگ تو افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں بڑے عہدوں پہ مودی جیسے چھوٹے لوگ بیٹھے ہیں.
جن کے اندر ایک وینم ہے مسلم بیشنگ پاکستان کے خلاف، اور وہ کسی لحاظ سے بھی پاکستان کو ابھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ کے کرم سے یہ ملک ہے، مضبوط ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات جو ارشاد صاحب جنرل صاحب نے کی ہے کہ ایک وینم ہے، ایک زہر ہے۔ اب اس زہر کا تدارک ارشاد صاحب کیا ہے، یا اس کا تدارک نہیں ہوگا کیونکہ بنیادی طور پہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے، یہ ڈفرینس آف آئیڈیالوجی ہے، تب سے یہ سلسلہ چل رہا اور یہ چلتا رہے گا، یا وہ زہر کہیں ختم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں عباس صاحب، ایک بات میں ایسی کرنے لگا ہوں جو بہت سارے لوگوں کو ناپسند ہے، جب تک بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہوتے اس وقت تک بھارت باز نہیں آئے گا۔ کون سا ہمسایہ ہے جس کے ساتھ بھارت کے اچھے تعلقات ہیں؟ سری لنکا ہے؟ نہیں۔ بنگلہ دیش ہے؟ نہیں۔ نیپال ہے؟ نہیں۔ مالدیپ ہے؟ نہیں۔ پاکستان ہے؟ نہیں۔ اور کون سا ملک ہے جس میں اس نے سازشی اڈے نہیں بنائے ہوئے؟ خواہ وہ ایران ہو، خواہ وہ افغانستان ہو، خواہ وہ نیپال ہو، خواہ وہ بنگلہ دیش ہو، خواہ وہ، تو اس کا حل تو یہی ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج مسئلہ کشمیر حل ہو جائے اور پاکستان اور بھارت دوست ہو جائیں گے، یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے، کیونکہ بھارت پاکستان کے وجود کو ہی تسلیم نہیں کرتا، بلکہ بنگلہ دیش اور نیپال اور سری لنکا کے وجود کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتا۔ جی جی، کیونکہ وہ اس کا اکھنڈ بھارت کا جو اس کی سوچ ہے وہ حاوی ہے وہاں۔ صحیح فرق، اور یہ صرف یہ نہیں کہ یہ مودی کی سوچ ہے یا مودی اس پر عمل پیرا ہے۔ دو کارروائیاں، ایک تو اسلام آباد میں دھماکہ اور دوسرا پھر وانا کیڈٹ کالج پہ دہشت گردی کی کارروائی۔ استنبول مذاکرات کسی نتیجے پہ بھی پہنچے، پھر دوبارہ جب ہوئے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب برادر ممالک کے وفود ہیں، وہ دونوں ملکوں میں آ رہے ہیں۔ ایسی کارروائی کر کے ایسے وقت میں اس کی ٹائمنگ کی جو سلیکشن ہے، کیا پیغام کیا دینا چاہتے ہیں یہ دہشت گرد عناصر؟ دیکھیں، جب کوئی ملک بھی کسی دوسرے ملک کے خلاف کو مخاصمت کرتا ہے یا ایگریشن کرتا ہے تو اس کے مقاصد کلیئر ہونے چاہیے نا کہ کیا ہے۔ مثلا انڈیا پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہندوؤں کے اندر ایک ہیٹریڈ ہے پاکستان کے متعلق، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ نیوکلیئر پاکستان، وہ کہتے ہیں رول بیک کرے اور سبسروینٹ ہو جائے پاکستان جو ہے انڈیا کے، اور انڈیا بھی ہے۔ لیکن یہ افغانستان کا تو کوئی مقصد ایسا نہیں، مطلب افغانستان کیا پاکستان کو فتح کرنا چاہتا ہے؟ کیا افغانستان جو ہے اس کا کوئی اور مشن ہے؟ کیا ان کی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ نیوکلیئر پاکستان کو زیر کر سکیں؟ تو جب ان چیزوں کو آپ سوچتے ہیں تو چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ افغانستان از نتھنگ بٹ ایک کٹ پتلی، ایک پراکسی ایک ہے۔ اور ابھی جو یہ جتھا طالبان کا ادھر آیا ہے، جن کو ہم نے بھی اسسٹ کیا اور یہ سوچتے رہے، اور وہ ہماری اسٹریٹجک مس کیلکولیشن تھی کہ یہ کوئی احسان مند ہوں گے، تو یہ طالبان کی اپنی مینٹیلٹی، ابھی دو چیزیں ان کے ذہن پہ ہیں۔ ایک تو یہ جو آئیڈیولوجیکل ان کی سوچ ہے کہ ہم شریعہ کے ہیں اور ہم ٹی پی کے ساتھ اور باقی جو ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ یہ آئیڈیولوجیکلی ان کے ساتھ الائنڈ ہے۔ دوسرا ان کی مجبوری ہے کہ ابھی وہ گوریلا فورس نہیں ہے جو چھاپے مار رہے ہوں، ابھی تو ایک ملک ہے ان کے پاس، اس کی سیکیورٹی، اس کی جو فوڈ کی ریکوائرمنٹس، ان کی ٹریڈ کی ریکوائرمنٹس، ان کی تعلیم، صحت، ان کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ہے، تو وہ بھی انہوں نے چلانا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہ دونوں ایک کنٹراڈکٹری چیزیں ہیں۔ اگر آپ دہشت گردوں کی پشت پناہی کریں گے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ تو ہمارے ساتھ چلے تھے اور ہمارے مہمان ہیں اور ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر آن دی ادر ہینڈ آپ یہ چاہیں کہ آپ کے لوگوں کی فلاح ہو، تو یہ دونوں چیزیں تو نہیں چل سکتی۔ تو دیر فور یہ ساری ٹرین دہلی سے چلتی ہے، اور آپ کو اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ بات پیسے کی بھی ہے، چونکہ یہ طالبان اور یہ جو افغانستان کے یہ لوگ ہیں، یہی جو ایک جتھا ہے، ان کو منی چاہیے، اور یہ جہاں بلیک میل ہو کے جس طرف سے زیادہ ملے گا، پہلے کچھ امریکہ سے ملتا رہا، پھر ابھی انڈیا سے مل رہا ہے، کچھ یہ کہتے ہیں ہم طالبان، ہم ٹی پی کے اڈے پیچھے لے جاتے ہیں، آپ 10 ارب روپے ہمیں دیں،
لیکن وہ گارنٹی نہیں دیتے کہ وہ آپ کے خلاف دہشت گردی نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ ساری جو کچھ اسلام آباد میں ہوا یا وانا میں ہوا یا یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ابھی آپ دیکھیں کہ جب ایک وین بھری ہوئی بارود کی آتی ہے تو یہ بارود کدھر سے آتا ہے؟ یہ پاکستان آرڈننس فیکٹری والے تو نہیں دیتے نا ان کو, نہ ہی ہماری کوئی ایکسپلوسیو ادھر فیکٹریز ہوئی یا لمیٹڈ, ادھر ان کے پاس بھی جو کوئی ایکسپلوسیو یا ڈیفنس پروڈکشن کی فیکٹریاں تو نہیں افغانستان میں. یہ پیچھے سے انڈیا سے سپلائی ہوتا ہے, اور چونکہ انڈیا کی مخاصمت پاکستان کے ساتھ ہے اس لیے طالبان کو انہوں نے تھاپڑا مارا ہوتا ہے کہ ادھر جائے. ورنہ اگر افغانستان کے اندر کرمنل ایلیمنٹس ہیں جو ڈاکے مار کے پیسے اکٹھے کر کے مال کھاتے ہیں, یا تو وہ ترکمنستان کے خلاف کیوں نہیں جاتے, تاجکستان اور بھی ان کے نیبرز ہیں, ادھر جا کے کیوں نہیں دھماکے ہو رہے, یہ پاکستان میں کیوں دھماکے ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سٹیٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے, ریاست کو کمزور کرنا ہے, اور اس کو ڈی نیوکلرائز کرنا ہے جو مقاصد انڈیا کے ہیں, اور اس کو اتنا رن ڈاؤن کر دینا ہے تاکہ انڈیا جو ہے وہ اس میں چلتا رہے. اور اس میں افغانستان کے انٹرسٹ کیا ہے؟ افغانستان کے انٹرسٹ کیا ہے؟ پیسہ.